اس وقت وزیر داخلہ شیخ رشید اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کے معاملات ہیں اور کوشش کریں گے کہ ان کو زیادہ فنڈ ریلیز ہوں. اس ملک میں سی پیک کے خلاف بہت بڑی تھریٹس ہیں اور شکر ہے کہ افواج پاکستان نے اور پولیس نے اور دوسرے اداروں نے جو ایک بڑے نمبر کی تھریٹس تھیں سی پیک کو کسی کو کامیاب ہونے نہیں دیا. اور سٹاک ایکسچینج اور دوسری جگہوں پر نیکٹا نے بیفور ٹائم انفارمیشن دی. ان کے نظام کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور ان کے میں نے کو 20 لوگ ہیں جن کو لائف تھریٹ ہیں, سیریس لائف تھریٹ جو ہیں اس میں 20 لوگ ہیں. سیاستدان, میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. ملک میں پچھلے سالوں سے اب تک اور 2020 میں جس میں 4-5 سیاستدان 2-3 اپوزیشن کے ہیں اور ان پر پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں, لیکن ان کو ہائی الرٹ جاری کیا گیا, بتایا گیا کہ اپنی حفاظت کریں, اور جس میں خاص طور پر مولانا فضل الرحمان شامل ہیں اور جن کو ہائی الرٹ کے بارے میں انفارم کیا گیا ہے. باقی اگر پرائم منسٹر کی بریفنگ ہے, میڈیا کی میٹنگ ہے اور پاکستان کی سیاست میں مجھے امید ہے کہ ایک پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے مثبت بات کی ہے کہ ان کے ضمنی الیکشن کرائے جائیں. اٹس اے گڈ سائن. اور اگر وہ ضمنی الیکشن انہی تاریخوں میں ہوتے ہیں جن تاریخوں میں مختلف ان کی چڑھائی کی کالیں ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ان کی سوچ میں آراء کا فرق بھی شامل ہے. اور جہاں تک آپ ان لوگوں کی سیاست دیکھیں, یہ سب لوگ میڈیا کھیل رہے ہیں. ساری دنیا میں خوفناک صورت اختیار کر رہا ہے کووڈ-19. خاص طور پر لندن اور سعودی عرب تمام فلائٹس بند ہو گئی ہیں, اور میں اسد عمر صاحب سے کہوں گا کہ پاکستان میں بھی, میں شاید میٹنگ میں چلا جاؤں, کہ پاکستان میں بھی میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں, میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ لندن کی فلائٹس بند کر دی جائیں. میں جو لوگ اس محکمے کو دیکھتے ہیں, باقی اس پارٹی جو ہمارے مخالف ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب فوج اور ججز کے بارے میں ایک کھچاؤ اور تناؤ رکھتے ہیں. کوئی آرمی چیف ایسا نہیں جس سے انہوں نے کھچاؤ اور تناؤ نہ کیا ہو, اور کوئی جج ایسے نہیں ہیں قابل احترام جن کے ساتھ انہوں نے کھچاؤ اور تناؤ نہ کیا. نکلا کچھ نہیں اور نکلے گا بھی کچھ نہیں. انہوں نے اپنی پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے, انہوں نے اپنی سیاست کو خود دفن کیا ہے, اور وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے آئے. میں اب بھی سوچتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ لوگوں کو امتحان میں نہ ڈالیں. اور ایک خبر میں نے کل آپ سے کہی تھی, آج میں پھر دہراتا ہوں, مجھے یقین ہے کہ پی ڈی ایم اے سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی. میں دوسری دفعہ دہراتا ہوں, مجھے یقین ہے کہ یہ اپوزیشن سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی, ورنہ ان کو میں نے پہلے عرض کر دی تھی کہ عمران خان ایسی قانون سازی کرے گا کہ آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی یہ 2/3 کی پھر سینٹ میں کسی کے پاس اکثریت نہیں ہوگی, جس میں کہ منی لانڈرز, جس میں کہ 2 نمبر اور کرپشن اور ڈس آنیسٹی والے, اور جس میں کہ پاپڑ والے اور منظور پاپڑ والے اور منصور دہی بھلے والے کے نام پہ اکاؤنٹ رکھنے والے لوگ نہیں بچ سکیں گے. سو ایک اچھا موقع ہوگا کہ اپنے فیصلوں پہ وہ نظر ثانی کریں. اور ویسے بھی کووڈ-19 جو ہے جس تیزی سے پھیل رہا ہے, وہ تیزی جو ہے وہ قوم کو ووٹر کو, آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دے, لیکن ووٹر کو موت کو میں کہ دھکا دیں. اپنے ووٹر کو یہ موت کی طرف دھکا دینا چاہتے ہیں.
اور کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، کیونکہ ان کے تمام خاندان کے بنیادی اراکین ملک سے باہر ہیں۔ ایک ایک آدمی نمونے کے طور پر انہوں نے کمپنی کی مشہوری کے لیے یہاں رکھا ہوا ہے۔ ہر خاندان نے کمپنی کی مشہوری کے لیے ایک آدھا آدمی رکھا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے، جو میڈیا کے ذریعے اپنی سوچوں کو عوام تک پہنچاتا ہے، اور اس کو یہ احساس نہیں کہ اس سے کتنے نقصان ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں ہر پریس کانفرنس اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ عمران خان 5 سال پورے کرے گا، اور اللہ میرے کو منظور ہوا، اور بہت اچھی بات ہوگی کہ سینٹ کے الیکشن میں اپوزیشن حصہ لے۔ بالآخر مسائل کا حل اسمبلیوں سے نکلے گا، بالآخر مسائل کا حل اسمبلیوں سے نکلے گا۔ آپ اگر عمران خان سے نہیں بات کرنا چاہتے تو کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی شیخ صاحب یہ بتا دیں، جن لوگوں کو تھریٹس ہیں کیا ان کو تو کیا 1500 جو یہاں پر ریجرز کے اہلکار موجود ہیں وہ ان کو رکھا جائے گا یا ان کو کوئی واپسی کا مرحلہ وار؟ رینجرز کے جنرل سے ابھی میری ملاقات ہوئی ہے، 5 ان کے سیکٹر ہیں، 5 کے 5 سیکٹر ملتان میں رہیں گے۔ شیخ صاحب جن لوگوں کو مرتبہ اٹیک ہو چکا ہے، اور یہ بتائیں کہ جو 20 سیاستدان ہیں اس لسٹ میں کہیں آپ کو میری نام چھوڑیں، میرا نام شیخ چھوڑیں۔ صاحب جن لوگوں کو تھریٹس ہیں، سلیکٹڈ کہا جا رہا ہے ان کی جماعت کے اندر۔ دیکھیں فضل الرحمان صاحب اس اسمبلی کو نجائز کہہ رہے ہیں جس میں وہ صدارتی امیدوار تھے۔ کوئی آپ میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کرے۔ جی شیخ صاحب اور بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی اسمبلی ایسی نہیں چھوڑی جس میں انہوں نے ہائی پوسٹ کے لیے الیکشن نہ لڑا ہو۔ خواہ یہ مقابلہ انہوں نے اپنی پارٹیوں کے دوسرے لوگوں سے نہ کیا، ان کی ایک خواہش ہے، ان کا ایک خواب ہے جو پورا نہیں ہونے لگا۔ شیخ صاحب جن لوگوں اس کو شہر کے سارے سیاسی، اس ملک کے سارے سیاسی چودھری مر جائیں، فضل الرحمان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے، بالکل نہیں۔ شیخ صاحب جن لوگوں کو تھریٹس ہیں ان لوگوں کو آپ سیکورٹی دیں گے، اور دوسرا جو لنڈن سے فلائٹس بند کر رہے ہیں تو لنڈن والوں کو آپ کہیں گے کہ وہ واپس آئیں؟ بند نہیں کر رہا، میں وہ واپس آ ریکویسٹ جائیں۔ انڈیا کی طرف سے مسلسل تھریٹ ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آئی مسٹ اپریشیٹ یو۔ فلیگ مارچ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں ہندوستان پاکستان کے مسئلوں میں مداخلت اندرونی پہلے ہی کر رہا ہے، انتشار اور خلفشار کی، اور اگر اس نے پاکستان کی سرحدوں کی طرف دیکھا تو یہ آخری جنگ ہوگی، اور یہ ایسی آخری جنگ ہوگی کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ نہ مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی، نہ گھاس اگے گی، نہ چڑیاں چہکیں گی، کیونکہ ہم پاکستان کی امن کی بات چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، ہم ساری دنیا سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن پاکستان پر اگر کوئی حملہ ہوا جیسا عمران خان نے کہا کہ پھر یہ آخری جنگ ہوگی۔ جی اعزاز سب کے پاس آئے۔ اس ادارے کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا 2008 سے لیکن آج تک جتنا برا اس ادارے کا حال آج ہے موجودہ اس کی سربراہی میں، اتنا ہم نے تاریخ میں نہیں کبھی دیکھا۔ یہاں کے بجٹس ختم کر دیے گئے، لوگوں کی نوکریاں ختم کر دی، کچھ کر رہے ہیں کہ اعزاز میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں، 30 کروڑ کا صرف بجٹ ہے، 30 کروڑ میں سے 70,000 روپیہ 70 کروڑ ان کی تنخواہیں ہیں، باقی 10 کروڑ بجلی کا بل ہے، 5 میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، پی ایم سے یہ ڈسکس، ویری گڈ کوسچن۔ جی اویس آ جاتا ہوں۔ سیاستدانوں کی طرف سے اور خصوصاً اپوزیشن کی طرف سے اس محکمے کے حوالے سے تاثر ہے کہ جو ریڈ الرٹ جاری کرتے ہیں وہ پولیٹیکل ہوتے ہیں، تو آپ میں بینگ میرے پر 4-3 خودکش حملے ہوئے ہیں، میں نے انہی لوگوں کا نام ایک آدھے کا لیا جن پر پہلے ہو چکے ہیں، باقی کسی کا نام نہیں لیا، یہ اور جن کا لیا ہے ان کو بتانا ضروری ہے اور بتا چکے ہیں۔ لاسٹ 2 کوسچن۔ شیخ صاحب یہ بتائیں، دیکھیں مولانا فضل الرحمان اصل میں ساری اس جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے مین محور ہیں، اور انہی نے نواز شریف کو آگے لگایا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی پھر بھی مثبت سوچ رکھ رہی ہے، لیکن ایک ذاتی لڑائی لڑ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب سے، میری ان سے گزارش ہوگی وہ یہ ذاتی لڑائی مت لڑیں، ذاتی لڑائی مت لڑیں، اور اس اسمبلی کو ناجائز کہہ رہے ہو، جس کے جناب والا قابل احترام مولانا صاحب آپ خود صدر کے امیدوار تھے، اور اگر اس جمہوریت کو آپ اس بحران میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان آپ لوگوں کو ہوگا۔ لاسٹ یہ بتائیں وزیراعظم نے جو نو کمپرومائز پالیسی بنائی ہے، آپ کو وزارت داخلہ کا نیا ٹاسک ملا ہے،
تو کیسے سمجھتے ہیں آپ محکمے کو ٹھیک کرنے میں اور کتنے میں اب انشاءاللہ میں نے آپ سے کل عرض کی تھی آج میرا بدھ آج کیا بدھ ہے منگل پیر ہے بدھ کو میرا ہفتہ ہو جائے گا بدھ کے دن میں نے چارج لیا ابھی میں محکمہ میں جا رہا ہوں ابھی پاسپورٹ رہتا ہے نادرا رہتا ہے پولیس بہتر ہے نادرا ہوا ہے لیکن نادرا میں ابھی کافی کام کرنا رہتا ہے اس کو ذرا ٹھیک کرتا ہے پھر پاسپورٹ ہے اور پھر اس میں امیگریشن ہے لیکن نادرا میں تھوڑے کام کی زیادہ گنجائش ہے اس کو ٹھیک کرنے شیخ صاحب یہ بتائیں کہ نیکٹا کے اندر کیا تبدیلیاں اور جدت کیا لا رہے ہیں دیکھیں پہلے تو ان کو پیسہ دیں ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو جدت اور تبدیلی کیا لائیں گے 30 کروڑ روپے میں کیا کریں گے تھینک یو ویری مچ وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا ٹاک کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ملک میں 20 سیاستدانوں کو تھریٹ الرٹ ہے مولانا فضل الرحمان بھی ان سیاستدانوں میں شامل ہیں کرونا خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے ووٹ کو عزت دو لیکن ووٹر کو موت کی طرف دھکا نہیں دینا چاہیے ہر خاندان نے کمپنی کی مشہوری کے لیے ایک آدھ آدمی چھوڑا ہے ہر پریس کانفرنس اس بات پر ختم کرتا ہوں خان 5 سال پورے کرے گا